اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جدت پسند دور میں سائنسدان آئے روز نئے تجربات و واقعات سے لوگوں کو آشناس کروا رہے ہیں اور معیار زندگی کو بلند کرنے کے دعوے کرتے آ رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگوں کا معیار زندگی بلند سے بلند ہوتا جا رہا ہے، لیکن سائنسدان کچھ ایسے تجربات و مشاہدات سے قدرت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے نتائج بھی بھیانک ہوتے ہیں، اور اسلام بھی اس طرح کے تجربات و مشاہدات کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ انہی تجربات و مشاہدات میں ایک ہے۔ پلیز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ شکریہ۔ انہی تجربات و مشاہدات میں ایک ہے ایکٹوجینیسس۔ ایکٹوجینیسس کیا ہے، اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے نقصانات، اس کے فوائد کیا ہیں، یہ اس سے انسانیت کو کیا خطرات لاحق ہے، ان سب پر ہم بحث کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایکٹوجینیسس کو سادہ الفاظ میں ہم یوں بیان کرتے ہیں: ایک مصنوعی ماحول بنانا، مطلب ایک مصنوعی ماحول میں بچے کا بننا اور 9 ماہ تک اس مصنوعی ماحول میں بچے کا پروان چڑھنا، اور پھر 9 ماہ کے بعد بچے کو مصنوعی ماحول سے باہر نکالنا، پھر ریگولر طریقے سے پروان چڑھنا، اس کو کہتے ہیں ایکٹوجینیسس۔ اس کے ہم مزید تفصیل یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ بچہ 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور ماں کے پیٹ سے ہی کھاتا پیتا اور پرورش پاتا ہے، اور 9 ماہ کے بعد پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن ایکٹوجینیسس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں مرد اور عورت کے نطفہ جات کو ایک مصنوعی ماحول، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں رکھا جاتا ہے، اور بچہ 9 ماہ تک اسی مصنوعی ماحول میں رہتا ہے، پرورش پاتا ہے، اور اسی مصنوعی ماحول میں اسے ضروریات زندگی کی ہر خوراک دی جاتی ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان، خاص کر چائنا، رشیا اور امریکہ نے اس میں کافی اچیومنٹ حاصل کر لی ہیں، اور تقریباً کامیابی حاصل کرنے کے لیے چند ہی قدموں کے فاصلے پر۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سائنسدان قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سائنسدانوں کے مطابق اس طرح سے بچہ پیدا کرنے سے بیماریوں کو سمجھنے، ان کا علاج کرنے اور بچوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرنے میں مدد ملے گی۔ اگر کوئی بچے کو مسائل ہوتا ہے تو شروع ہی میں اس کو پکڑا جا سکے گا اور اس سے بیماریوں کی تشخیص بھی ہو سکے گی۔ لیکن ہمارا پیارا مذہب اس طرح کے اخلاقیات سے گرے ہوئے تجربات و مشاہدات کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اس طرح کے تجربات ہر لحاظ سے انسانیت کے لیے خطرناک ہیں۔ اس طرح سے پیدا کیا گیا بچہ اخلاقیات سے بالکل گرا ہوا ہوگا۔ اس سے والدین کے دل میں بچے کے لیے بالکل پیار اور محبت نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے پیدا ہوا بچہ اپنے والدین کی کیا عزت کرے گا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس طریقے سے پیدا ہوا بچہ کیا اپنے ماں باپ کی عزت کر پائے گا؟ اس کو معاشرے کی اخلاقیات کی قدر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کے لیے سب سے اہم اور مقدم اس کی اپنی ہی ذات ہوگی۔ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے گا اور اپنی خواہشات کو ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس کو پورا کیا جائے، چاہے اسے انسانیت سے ہی کیوں نہ گرنا پڑے۔ اس طریقے سے پیدا کیے گئے بچے معاشرے کا امن سکون نہیں بلکہ تباہی اور بے چینی لانے کا سبب بنیں گے۔ ایک اصل مقصد جو اس طریقے سے بچے پیدا کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ سائنسدان اپنی مرضی کا جینیٹک میک اپ کریں گے۔ جینیٹک میک اپ کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ اس مصنوعی ماحول میں ہوگا اس کو شروع ہی میں اس کا جو ڈی این اے ہے اس میں تبدیلیاں کر دیں گے، مطلب ان میں وہ خصوصیات بھر دیں گے جو ان کے مطابق ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یورپ والے یہ کام کر رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کون سی خصوصیات اس بچے میں لانے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف اس بچے کو بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس بچے میں ایسی خصوصیات لائیں گے، جینیٹک تبدیلیاں کر کے، جینز کے لحاظ سے اس بچے میں تبدیلیاں کر کے ایسے اس میں سوچ
اس میں خصوصیات لائیں گے جو اسلام کے بالکل منافی ہوگی۔ یہ ہے وہ مصنوعی طریقہ جس سے بچے پیدا کرنا ان کا اصل مقصد ہے۔ یہی ان کا مقصد ہے کہ بچوں کو پیدا کیا جائے اس مصنوعی طریقے سے تاکہ وہ اسلام کے خلاف ہو، اس کو اسلام کی کوئی قدر نہ ہو، وہ اسلام کو سمجھنے سے قاصر نہ ہو اور وہ ان کفار کا ساتھ دیں۔ آخر میں اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے فتنوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔